اب اسی کانٹیکسٹ میں مساہرت کا بیان بھی کر دوں. یہ فقہ حنفی میں بڑا ایک مشہور ہے اور بڑی کتابیں لکھی ہوتی ہیں مساہرت کے اوپر. مساہرت عربی میں کہتے ہیں سسرالی رشتوں کو، اور وہ کہتے ہیں جی مساہرت والا جو معاملہ اگر ہو گیا، یعنی مثلاً یہ فقہ حنفی میں جو لکھا ہوا ہے اس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث نے جو حرام بتانا تھا وہ قرآن میں اور بخاری مسلم میں بتا دیا. اب مولانا شریف نے جو ہے نا وہ اپنی طرف سے چیزیں داخل کی ہیں، تو مولانا شریف کو قرآن سے اور بخاری مسلم سے اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے باہر رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ حرمت والے رشتوں میں کوئی ایسی بات ہوئی ہے. وہ بتاتے ہیں آپ کو مساہرت والا رشتہ، بڑی کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں جی پتہ ہے جی، پھر پوچھ رہے ہوتے ہیں لوگوں سے کہ جی اگر کسی مرد نے اپنی ساس کو شہوت کے ساتھ چھوا، غلطی سے یا جان بوجھ کے، صرف چھو لیا، تو اس کی اپنی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، یہ وہ کہتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ قرآن میں آیا ہوا ہے کہ جی وہ ساس تو اس پہ حرام تھی، لیکن قرآن میں یہ تو نہیں آیا کہ ساس کے ساتھ اگر وہ ایسا معاملہ کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی جو آلریڈی اس سے پہلے اس نے اپنے عقد میں لی تھی وہ نکل جائے گی. یہ زیادہ تر ایک حرام فعل ہوگا. اسی طریقے سے اگر کسی سسر نے چھو لیا اپنی بہو کو غلط نیت کے ساتھ، ویسے تو محرم تھے آپس میں، تو وہ کہتے ہیں وہ چھو لیا اور خامن بیچارہ بار محنت کر رہا ہے، وہ اس کے عقد میں سے اس کی بیوی نکل گئی، قصور پیو دا بھگت رہا ہوں. پنجابی کہتے ہیں خسم نانی کرے تے چٹی دو طرح پر ہے. اتنے جناب وہ پیو نے کام پایا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ بیٹے کے عقد سے اس کی بیوی نکل گئی، وہ بیٹا بیچارہ باہر ہے، اس کو پتہ بھی نہیں. اور اسی میں وہ آگے پھر کہتے ہیں کہ اگر کوئی باپ کسی لڑکی کا رات کے وقت اندھیرے میں اٹھا اور اس نے اب ہاتھ لگانا تھا اپنی بیوی کو، غلطی سے نیند میں، غلطی سے بھی، سر نوٹ کریں، غلطی سے بھی اپنی بیٹی پہ پڑ گیا تو اس کی اپنی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہوگی، ہمیشہ کے لیے، دوبارہ اب نکاح بھی نہیں ہو سکتا. جان بوجھ کے نہیں، غلطی سے. تو جان بوجھ کے تو اب یہ سارے کے سارے معاملات چاہے جان بوجھ کے کسی نے کیا یا غلطی سے کیا، اس کی وجہ سے، اس حرام کام کی وجہ سے کوئی حلال رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا. وہ جو ختم ہونے والے تھے وہ یہ آگے یہاں پہ رشتے. جناب سورۃ النحل میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اگر کسی شخص کے دل میں ایمان ہے اور جان بچانے کے لیے اسے مجبوراً کفر بولنا پڑتا ہے تو تب بھی اس کا ایمان نہیں جائے گا، اور جان بچانے کے لیے مجبوراً اسے حرام کھانا پڑتا ہے تو وہ مردار، بہتا ہوا لہو، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ پر کے نام پر جو چیز قربان کی گئی وہ بھی کھا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، اس پہ ملامت نہیں ہوگی. اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی سے بھی ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے یہ ہو گیا. اسے وہ کہتے ہیں مساہرت کا رشتہ. اور یہ بہت زیادہ سوال اور اس کے اوپر بڑے کلپس لوگوں نے بنا کے اپلوڈ کیے ہوتے ہیں اور وہ بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ کہیں پر قرآن و حدیث میں موجود نہیں. اور پھر ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ قرآن و حدیث سے نکال کے بتائیں کہ جی جس میں لکھا ہو کہ رشتہ باقی رہے گا. یہ رشتے کو ختم کرنے کے لیے دلیل آپ نے دینی ہے، دعویٰ تو آپ نے کیا ہے. ہماری دلیل یہ ہے کہ قرآن نے حرمت والے جو رشتے بتانے تھے وہ بتا دیے. یہ بھی مسئلہ اس طرح ہوتا تو بتا دیتے. پھر بھی آپ کی تسلی کے لیے بتائیں کہ صحیح بخاری آپ کھولیں، کتاب النکاح چیپٹر نکال لیں اس کا. اس میں امام بخاری نے باقاعدہ ایک پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے حدیث لی اور نیچے کئی ایک صحابہ اور تابعین کے اقوال لیے ہیں جس میں انہوں نے فقہ حنفی پہ رد کیا ہے کہ اس طرح اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کی اپنی بیوی فارغ نہیں ہوگی، یہ مساہرت والے رشتے کے اعتبار سے. تو امام بخاری نے صحیح بخاری میں یہ رد کیا ہے. مراد یہ فتنہ پرانا ہے اور امام بخاری نے اس کے اوپر رد کیا، حالانکہ امام بخاری نہ بھی رد کرتے، قرآن میں واضح نص موجود ہے. جب قرآن کہہ رہا ہے کہ حرمت والے رشتے یہ ہیں تو آپ اپنی طرف سے تو کوئی حرمت والا رشتہ تو نہیں بنا سکتے، یہ تو شریعت سازی ہے، یہ تو بدعت ہے. اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی میں بتا دوں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے نکاح شغار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، جسے ہم اردو میں اور پنجابی میں وٹا سٹا کہتے ہیں، لیکن یہاں پر وٹا سٹا اور ہوتا ہے. جو ہمارے ہاں وٹا سٹا رائج ہے نا، یہ حرام نہیں ہے. وہ حدیث میں موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ کوئی شخص اپنی بہن یا بیٹی کا رشتہ اس شرط پہ کسی مرد سے نہیں کر سکتا کہ تو اپنی بیٹی مجھے دے دے، میں اپنی بیٹی تجھے دیتا ہوں.
یا تو اپنی بہن کا نکاح میرے ساتھ کر دے، میں اپنی بہن کا نکاح تیرے ساتھ کرتا ہوں، اور اس کے بدلے حق مہر میں نہیں دوں گا. میرا حق مہر یہ ہے کہ میں نے اپنی بہن یا بیٹی تجھے دے دی، اور تیرا حق مہر یہ ہے کہ تو نے اپنی بہن. تو حق مہر کے بغیر اس طرح کا رشتہ کرنا، اسے کہتے ہیں نکاح شغار یا وٹا سٹا. یہ والا وٹا سٹا حرام ہے. لیکن اگر دو مرد آپس میں کہتے ہیں کہ میں اپنی بہن کا رشتہ تمہارے ساتھ کرتا ہوں، تم میرے ساتھ کر دو، اور دونوں کا حق مہر رکھا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہ والا وٹا سٹا حرام نہیں ہے. یا کوئی شخص کہتا ہے میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دیتا ہوں، تم اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دو، ٹھیک ہے، اور دونوں کا الگ الگ حق مہر رکھا جائے، اور یہ شرط لگا کے نہ ہو کہ جی اگر نہیں دو گے تو میں نہیں کروں گا، اس طرح کا معاملہ نہ ہو. تو اس میں کوئی نہیں، جیسے عموماً رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، اور اس کی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ چلو ایک رشتہ زیادہ مضبوط ہو جائے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، وہ اس کو طلاق نہیں دے گا. اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وٹا سٹا اسلام میں حرام ہے. وٹا سٹا یہ والا حرام ہے جس میں حق مہر نہ رکھا جائے. اچھا، اسی طریقے سے سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے، نہ مشرک مرد کے ساتھ. اور اس سے مشرک سے مراد اہل حدیث والا مشرک نہیں ہے. اس مشرک سے مراد ہے جو کافر مشرک ہے، جو کلمہ گو نہیں ہے. جو کلمہ گو مشرک ہے اس کا معاملہ الگ ہے، وہ مسلمان ہے. آپ کو ہم پابند نہیں کرتے کہ آپ ضروری کریں، وہ تو ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، ہم پلہ لوگوں میں. لیکن یہ مشورہ ہے، اگر کوئی ہم پلہ لوگوں میں نہ بھی کرے تو شادی تو ہو جائے گی، لیکن پریفریبل ہے کہ اپنے اسی خاندان کے اندر کی جائے، تاکہ عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں، نبھنا آسان ہو جاتا ہے. تو جو چیزیں کلچرل ہیں ان کا معاملہ ایک پیرلل میں اس کا خیال اپنی جگہ رکھنا ضروری ہے، لیکن اس کو آپ شریعت نہیں بنا سکتے. بہرحال اس میں ایک شاذ قول ہے صحیح بخاری میں سورۃ البقرہ کی انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، عبداللہ ابن عمر کا. وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اس سے بڑا شرک کوئی نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا کہے یا اللہ کہے. یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ اہل کتاب کی عورتیں بھی چونکہ مشرکہ ہیں لہٰذا ان سے نکاح درست نہیں ہے. لیکن امت کا اجماع ہے کہ عبداللہ بن عمر کا یہ قول شاذ ہے، یعنی یہ قول ایکسیپٹیبل نہیں ہے، امت کے اجماع کے خلاف ہے، صحابہ کے اجماع کے خلاف ہے. کیوں؟ قرآن میں سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخر میں آیات نازل ہونے والی ہیں سورۃ المائدہ کی، کہ آج کے دن اہل کتاب کی عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہوئیں اور ان کا ذبیحہ بھی اگر اللہ کے نام پر ہو تو حلال ہوا. تو اللہ کو تو پتا تھا کہ اہل کتاب جو ہیں وہ سارے ہی آلموسٹ مشرک ہیں. وہی قرآن آپ کو بتا رہا ہے نا سورۃ المائدہ میں، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اور لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ بھی کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں تین میں سے ایک ہے اللہ، یعنی گاڈ دا ہولی فادر. اور جو سیدنا عیسیٰ ہے وہ ہولی سن ہے، اور روح قدس جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں ہولی گوسٹ. یا حضرت مریم کے بارے میں پہلے عقیدہ ہوتا تھا، اب ہولی گوسٹ اس کی جگہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ جب ان کے شرک کو بیان کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کو یہ پتا تھا کہ یہ مشرک ہیں، لیکن ان کو بینیفٹ دیا کہ چونکہ یہ اہل کتاب ہیں، آسمانی مذہب کو ماننے والے ہیں، اگرچہ مشرک ہیں لیکن چونکہ نبیوں کے ماننے والے ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہو جائے گا. اور سب کا اجماع. ہاں ہم ترغیب ضرور دلاتے ہیں کہ بہتر ہے نہ کریں، مسلمان عورتیں تھوڑی ہیں کرنے کے لیے، لیکن کسی کو منع نہیں.